نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کا مدار اور ناکامی کا مدار ذکر کیا ہے کہ کامیاب وہ انسان ہے جو در حقیقت جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور جو انسان دنیا کے دھوکے میں دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنے آخرت سے غافل ہے، تو ایسے لوگ یقیناً ناکام ہوں گے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے اندر دو مذہبی جماعتیں موجود تھیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے، اور انسانوں کی رہنمائی کے حوالے سے وہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو در حقیقت خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور انسانیت کی رہنمائی کے اہل اور قابل ہیں، لوگ ہماری ہی اتباع اور پیروی کریں۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی جو ہدایات و احکامات تھیں ان پر نہ خود عمل کرتے تھے، نہ اللہ کی وہ تعلیمات انسانیت میں عام کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے دنیا طلبی کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کر رکھا تھا۔ کسی کے پاس علم ہو تو علم تو در حقیقت ایک روشنی ہے جس سے انسان خود بھی مستفید ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے بھی اس روشنی کو عام کرتا ہے۔ لوگ اس روشنی میں اپنی منزل اور مسافت طے کرتے ہیں، کامیاب دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اہل کتاب، ان کے پاس کتاب ہے، اللہ کی طرف سے انہیں تعلیمات دی گئیں اور انہیں سخت ہدایات بھی کی گئی تھی، ان سے عہد لیے گئے تھے کہ تم اللہ کی تعلیمات کو عام کرو گے، انسانیت میں پھیلاؤ گے، ان کو غالب کرو گے، ان کا نظام بناؤ گے۔ لیکن اللہ کی ان تعلیمات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ جو بات دل کو اچھی لگتی ہے، مفاد کے مطابق ہے، اس کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کے مفاد کو زد پڑتی ہے، انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو وہاں اس بات کا ذکر نہیں کرتے۔ گویا دوسرے لفظوں میں مذہب فروشی انہوں نے اپنا کردار بنا لیا۔ اللہ کی تعلیمات کو بیچنا اور اس سے دنیا کمانا، یہ ان کا رویہ بن چکا ہے۔ جب قومیں تعلیمات یا علم برائے فروختن اختیار کر لیں، بیچنے لگ پڑیں، علم کو ہی بیچنے لگ پڑیں، تو وہ قومیں تباہی و بربادی اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر، اہل کتاب کے اندر یہ مرض پیدا ہوا۔ ان کے علماء، ان کے مفکرین، ان کے پڑھے لکھے طبقے اللہ کی تعلیمات انسانیت میں نہیں پھیلاتے۔ قرآن نے بڑی سخت ان کے اوپر سرزنش کی ہے، ان کے لیے بڑی سخت لعنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ کہ جو اللہ کی تعلیمات کو، جو اس نے واضح اور
روشن ہدایات انسانیت کے لیے اتاری ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں، ان کو عام نہیں کرتے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، یہ پھٹکار اور لعنت کے مستحق ہیں، یہ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کے مستحق ہیں۔ ایسی قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو قوموں کو در حقیقت زوال سے، پستی سے نکال سکتا ہے۔ علم کا معنی محض کچھ معلومات اکٹھی کر لینا نہیں ہوتا، علم در حقیقت انسان کے اندر وہ شعور پیدا کرتا ہے، عقل پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان سچائی کو پرکھ سکتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اس کے اندر انالیسس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان انہوں نے اللہ کے اس حکم پر جب تک عمل کیا اور اللہ کی اس تعلیم کو انسانیت میں عام کیا، مسلمان دنیا میں عروج پر رہے، کامیاب رہے۔ انہوں نے تعلیم کو جبری قرار دیا، لازمی قرار دیا کہ ہر ایک معاشرے کے فرد کے لیے تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے، اللہ کے احکامات اور قوانین کو جاننا ضروری ہے، اخلاقیات کا جو درس اور تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ خلیفہ ولید بن عبد الملک وہ اعلان کرتا ہے کہ میری 3 بر اعظموں پر حکمرانی ہے، میرے ان 3 بر اعظموں میں ایک فرد بھی ایسا دکھلاؤ جو جاہل ہو، پڑھا لکھا نہ ہو۔ تعلیم اتنی ضروری تھی کہ کوئی ان پڑھ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ یہاں ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے 800 سال کے قریب حکمرانی کی ہے، تو جب مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی اور انگریز ظالم یہاں مسلط ہوا تو خود لارڈ میکالے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہاں 96% اعلیٰ درجے کی تعلیم موجود ہے، 96% یہاں کی قوم پڑھی لکھی ہے، اور باقی 4% بھی جو ہے وہ بھی بنیادی تعلیم سے واقف ہے، اگرچہ اعلیٰ تعلیم سے تو واقف نہیں ہے، لیکن 96% اعلیٰ تعلیم موجود ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنا اپنے لیے سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں، موت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ ان کا ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہوتی ہے۔ اخلاقی اقدار بھی اعلیٰ درجے کی موجود ہیں، علمی شعور بھی اعلیٰ درجے کا موجود ہے، لیکن اس کے بعد پھر انگریزوں نے یہاں جہالت پیدا کی، یہاں بد اخلاقیاں پیدا کی، اور مسلسل آج ہم زوال، پستی، جہالت، بد اخلاقی میں بڑھتی ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور مقصد در حقیقت مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسانوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ہم نے اہل کتاب سے اس بات کا عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس واقعے کو یاد کرو کہ اللہ نے پختہ وعدہ اور عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، جو اہل کتاب تھے، جو مذہب کے ماننے والے تھے، کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس کا علم انسانیت میں عام کریں گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ نے عہد لیا تھا۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپائیں گے نہیں، بیان کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کتنا کتاب کا علم آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، قرآن مقدس کو کتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، قرآن کی فہم، اس کو سمجھانے کے حوالے سے، اس کے احکامات کا درس اور تعلیم کے حوالے سے آج ہمارا معاشرہ خالی ہے۔ آج سب سے بڑی پستی اور زوال کی وجہ یہی در حقیقت ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں،
شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو اس خطے کے اندر حریت پسندی کے ایک علم بردار تھے، بڑا کردار ادا کیا۔ انگریز نے ان کو اس جرم کی پاداش میں مالٹا کی جیل میں ڈال دیا تھا، وہاں کئی سال حضرت قید میں رہے۔ جب انہوں نے اس سے رہائی پائی تو یہاں سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر جو انہوں نے خطاب کیا اور اس میں جو بات بنیادی طور پر کہی، انہوں نے کہا کہ آج میں نے مسلمانوں کی پستی اور زوال پر بڑی گہرائی کے ساتھ غور کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب مسلمانوں کے زوال اور تباہی و بربادی کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن سے دور ہو گئے۔ اولاً تو قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر پھر ہے بھی تو محض اس کے الفاظ کی تلاوت کی حد تک کہ کچھ الفاظ پڑھ لیے جاتے ہیں، تلاوت کر لی جاتی ہے۔ تلاوت در حقیقت اس لیے ہے کہ یہ تلاوت قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے پیغام کو سمجھانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھا جائے تو تبھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اصل تو اللہ کے احکامات ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی آج ندارت، تلاوت بھی نہیں ہے۔ تلاوت کتنے مسلمان کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، اور سمجھنے کا حال تو بالکل ہی پتلا ہے کہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ اس حوالے سے کوئی فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سمجھائیں۔ عصری اور غلامی کی تعلیم کے لیے تو ہم سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، بچوں پر سختی بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم اپنے بچوں پر کوئی اس حوالے سے انہیں نہ ہدایت دیتے ہیں، نہ اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم جس کے نتیجے میں آج کوئی روزگار یا ملازمت ملنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بیچارے پڑھے لکھے پریشان پھر رہے ہیں، اس کے لیے تو ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے کوئی نہیں نظام۔ اور پھر یہ ہے کہ ان اہل کتاب کے اندر ایک اور خرابی پیدا ہو گئی کہ جو تو مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جس فتوے سے، جس علم سے ان کو فائدہ پہنچے، ان کی عظمت ظاہر ہو، لوگ ان کی گرویدہ ہوں، ان کی عزت کریں، وہ باتیں تو بڑی بیان کریں گے، لیکن جس کے اندر اپنی خامی اور کمزوریاں بھی ظاہر ہوں، جس میں خود کچھ کام کرنا پڑے، انسانیت کو کام کرنے کی تعلیم دینی ہو، خود بھی اس میں شریک ہونا پڑے، وہ والی باتیں بیان نہیں کرتے۔ یعنی دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ تو ایک ہے اللہ کے احکامات اور قوانین کے علم کے بارے میں۔ ویسے علم کوئی بھی ہو جو انسانیت کی ترقی کا علم ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر دور کے اندر انسانی ترقی کے لیے سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ اللہ انسانوں کو سکھاتا ہے، اس کو بھی عام کرنا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ دار نے علم کے اوپر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، وہ علم کو عام نہیں کرتے۔ جس کے پاس سائنس ہے وہ علم کو نہیں بیان کرے گا، بلکہ چھپا کے رکھتا ہے تاکہ دنیا سیکھ کر وہ بھی آگے نہ بڑھ جائے، وہ بھی ترقی نہ کر لے۔ وہ دنیا کے اندر جہالت ہی رکھنا چاہتے ہیں، اپنا ایک دبدبہ اور رعب رکھنے کے لیے اپنے اس علم کو عام نہیں کریں گے۔ اہل کتاب ہیں، ویسے کتاب کو ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کی عطا کردہ علوم کو انسانیت میں پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جن کو اللہ نے کتاب دی تھی کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو انسانیت کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ انہوں نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں ثمن قلیل انہوں نے مول لیا۔ اس علم کے بدلے میں دنیا تھوڑی بہت جو حاصل ہو سکتی تھی اس کو کمایا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ جو خرید رہے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ کیسا سودا کیا کہ اللہ کے علوم کو دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، علم کو، تعلیم کو آج دولتیں کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اہل کتاب نے بھی یہی کیا، علم فروشی، اور آج مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ آج آپ کا علم، تعلیم کمرشل ہو گئی ہے۔
سب سے بہتر پروفٹ لیول جو آج ہے، ہنر ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سکول بنا لو، کالج یونیورسٹی والے علم جو ہے بیچ رہے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دینا مقصود نہیں ہے، کاروبار ہے۔ علم و فن سکھاتے ہیں لیکن اس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ تو علم کو فروشی، علم فروشی جو ہے یہ در حقیقت یہودیوں کا طریقہ تھا، جو آج رفتہ رفتہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ آج آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، تو وہ دوسروں کو بیان نہیں کرے گا کہ یار یہی تو ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، یہ تو ہمارا اولا ہے، اگر یہ ہم نے کھول دیا، بیان کر دیا تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہماری روزی پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم نے اس علم کو اپنی کمائی اور دنیا کی تحصیل کا ذریعہ بنا لیا۔ فبئس ما یشترون، یہ جو تم دنیا حاصل کر رہے ہو اس کے بدلے میں یہ بہت برا سودا تم نے کیا ہے۔ علم تو انسانیت کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کی میراث ہوتا ہے، اللہ انسانیت کے لیے اس کو نازل کرتے ہیں۔ قرآن کا علم ہے، اللہ نے انسانیت کے لیے نازل کیا، دیگر علوم ہیں انسانیت کے لیے اللہ نے نازل کی، ان کو عام کرنا ضروری ہے۔ آج قانونی طور پر جرم ہو گیا کہ آپ نے کوئی چیز ایجاد کی، بنائی اپنے علم کی روشنی میں، اس کے اوپر بین ہوتا ہے کہ جناب کوئی اور نہیں بنا سکتا، کسی اور کو اجازت نہیں، کوئی بنائے گا تو اس کے خلاف قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کی جائے گی، سزا اس کو دلوائی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے اس علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا کہ اس سے میری دولت تو بڑھے، کوئی اور اس علم کو نہ سیکھے۔ فبئس ما یشترون، قرآن کہتا ہے کتنا برا سودا انہوں نے کیا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ایک اور قرآن نے خرابی بیان کی ہے کہ ایسے لوگ عملی میدان میں زیرو ہوتے ہیں، سرمایہ دار، دولت کا پجاری، وہ دولت جمع کرتا ہے لیکن محنت نہیں کرنا چاہتا، جو کام نہیں کیے وہ ان پر بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف لوگ کرتے رہیں۔ تعریف پسند کرنا وہ بہت ان کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہیں کہ جناب فلاں تو بڑے علامہ صاحب ہیں، فلاں تو بڑے اونچے ہیں، جناب کیا نام ہے، پڑھے لکھے ہیں، بڑا کام کیا انہوں نے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سارے ادارے بانجھ ہو چکے ہیں، آپ کی ساری پارلیمنٹ کام کوئی نہیں کرے گی، لیکن اپنی تختیاں لگا کر اپنی تعریفیں سننا گوارا کریں گی کہ ہماری تعریفیں ہوں۔ اولاً تو یہ اپنی جیب سے 1 روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں بلکہ قوم کے پیسے کو اڑاتے ہیں۔ یہ کوئی کام اگر آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا ایم پی اے، ایم این اے کام کرتا بھی ہے جی تو اپنے پیسے سے نہیں کرتا، قوم کا پیسہ ہے جس کو لگاتا ہے جی۔ اور وہ کام بھی چلو نہیں کرتے، کوئی کرے نا کام کوئی اور کرتا ہے، باہر کی کمپنیاں یہاں آ کر کام کرتی ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتی ہیں، اپنا کاروبار اور نفع کمانا چاہتی ہیں، لیکن یہ اس کو اپنا کیا ہے کمال سمجھیں کہ جو دیکھو ہم IMF سے قرضہ لے کر آئے۔ بھائی وہ تمہیں قرضہ دیتی ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں تو تم سے اس سے ڈبل وہ لیتے ہیں، یا کوئی اور چائنا کی کمپنی ہو یا کوئی اور کسی ملک کی کمپنی ہو، وہ آ کر یہاں انویسٹ کرے تو وہ تو اپنا یہاں سے کمائی کرنا چاہتے ہیں، اور تم اس پر تعریفیں کروانا چاہتے ہو کہ لوگ کہیں تمہیں کہ جناب اس ایم پی اے نے، اس حکومت نے تو بڑے کام کروائے کہ باہر کے سرمایہ داروں کو کا یہاں سرمایہ انویسٹ کروایا جی۔ تم نے کیا کیا قوم کے لیے، قوم کو ترقی دینے کے لیے یا باہر سے پیسہ لانے کے لیے، یہاں اپنی قوم کے لیے تم نے کیا کردار، تم نے کتنی کمپنیاں بنائی، کتنی انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے، عوام کو ترقی دینے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تم نے یہاں کیا کام کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا، ہرگز ان لوگوں کے بارے میں کامیابی کا خیال نہ کرنا اے پیغمبر، اے مسلمانوں، جو اس بات پر تو خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، جو وہ کرتوت کرتے ہیں ان پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پسند کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں بھی کیے ان پر بھی ان کی تعریفیں ہوں۔ کام کیا کوئی نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں کہ جناب کیا بات ہے، انہوں نے بڑا کام کر دیا۔
اب یہی حال آپ کا مذہبی طبقہ ہو کہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی تعلیمات انسانیت میں پھیلاتے، لیکن وہ تو کام کیا نہیں۔ تعریفیں چاہتے ہیں کہ جناب لوگ کہیں کہ جناب فلاں بڑے علامہ صاحب ہیں، فلاں بڑے بزرگ اور پیر صاحب ہیں۔ یہی حال آپ کے سیاسی لیڈروں کا ہے، یہی حال آپ کے بیوروکریسی کا ہے، آپ کے افسر شاہی کا ہے۔ کام نہیں کریں گے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے کام نہیں کریں گے، لیکن چاہیں گے کہ ہماری تعریفیں ہوتی رہیں کہ جناب فلاں افسر تو بڑا اچھا ہے۔ کام نہیں کرتے لیکن تعریفیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا پسند کریں۔ قرآن کہتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ان کو کامیاب ہرگز نہ سمجھیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے، بلکہ ان کے لیے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک قسم کی سزا ہے۔ ایسا عذاب ہے جو ان کو درد پہنچائے گا، عذاب بھی ان سے پناہ مانگے گا، ایسا ان کو عذاب ملے گا۔ یہ تو سخت سزا کے مستحق ہے کہ کام کرتے نہیں ہیں، تعریفیں چاہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل کرو۔ اس نے تمہیں ہدایات دی ہیں کہ اس کے احکامات اور تعلیمات انسانیت میں عام کرو اور کردار ادا کرو، محنت کرو، پھر تمہاری تعریف ہوگی، پھر اللہ تمہاری تعریف کرے گا، پھر انسانیت تعریف کرے گی، وہ تو ہے حقیقی تعریف۔ صحابہ کرام نے، مسلمان دور اول کے لوگ، مسلمانوں نے دنیا میں کردار ادا کیا، انسانیت کے لیے امن، عدل، خوشحالی، اعلیٰ اخلاق کا نظام بنایا، اللہ سے تعلق پیدا کیا ان کا، وہ قابل تعریف۔ ان پر تو ہم برائیاں ان کی نکالتے ہیں، ان کے کیڑے نکالتے ہیں کہ جناب فلاں حکمران نے یہ کیا، یہ ان حکمرانوں نے یہ کیا، اور ہمارا جو حال ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہی ہوتی رہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے کہ وہ تمہیں سخت سزا دے سکتا ہے، تم سے جو کچھ اس نے عزت دے رکھی ہے رہی کھئی یہ بھی تم سے چھین سکتا ہے، اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دے سکتا ہے۔ کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ برسر اقتدار لائے گا، انہیں ہدایت اور ایمان کی توفیق دے گا، اور وہ اللہ کے ان احکامات اور قوانین پر عمل کریں گے، انسانیت کی ہدایت اور کامیابی اور رہنمائی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ اس طرح نہ بنو، اللہ